قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے دل حب رسول سے سرشار ہیں، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے ہیں، کائنات کا ایک گوشہ ذکر رسول کی مہک سے مشتبار ہے۔ حضور کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے تسکین جان بھی ہے اور قرار روح بھی۔ جب بھی کسی کے لبوں پر حضور کا ذکر آتا ہے، روحیں سرشار ہو جاتی ہیں، اور ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے آنگن محبتوں سے آباد ہیں اور عقیدتوں کے رنگ بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ گلی گلی ذکر رسول کی محافل کا اہتمام ہوگا اور درود و سلام کے نغمے اور محبتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمیں خدا تک رسائی بھی نصیب ہوئی تو وہ حضور کے توسل سے نصیب ہوگی۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کبھی بھی منصہ شہود پہ نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہو۔ کائنات کو جو خلعت وجود ملا ہے وہ حضور کے تبسل سے ملا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو کائنات ماضی وجود میں نہ آتی۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم کونین کی ساری رنگینیاں اور بزم عالم کی ساری بو قلمونیاں حضور کے ذکر سے ہیں، ان کے تذکرائے نور سے ہیں۔ اور اگر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کے تذکار کی مہک عالم میں نہ ہو تو سارا عالم پھیکا دکھائی دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی، خدا کی معرفت کا نور نصیب ہوا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی طفیل سے ہے، وگرنہ
ایک ایسی ذات کو ماننا اور یقین بھی اتنا پختہ کہ ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ذات باری کے ہونے کا یقین ہے۔ اور بالخصوص ماہ صیام میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت گرمی ہے، زباں کانٹا بن گئی، ہونٹ خشک ہیں، حلق خشک ہے۔ سخت گرمی کے باوجود دروازہ مقفل اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب، اور ہم ایک لقمہ بھی اور ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں بند کمرے میں بھی میسر ہونے کے باوجود ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ یہ تیقن کیسے ملا؟ ایک ایسی ذات پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جس کو سوچنے بیٹھ جائیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، جو وہم، خیال، ادراک کی حدود سے برا ہے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو سوچا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں طاقت کہاں جو اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے، اور وہ مانا حضور کے کہنے پہ ایسی ذات کو کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بڑا ہے۔ اور یہ وہ انسان مان رہا ہے جو محسوسات کا عادی تھا۔ اقبال نے کہا، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ انسان کی نظر تھی کہ وہ محسوسات کی عادی تھی، وہ دیکھ کر ماننے کا مزاج رکھتی تھی، اور ایک ایسے خدا کو منوایا گیا جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جو عقل و فہم کی حدود سے بنا ہے، جو شنوائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جس کو چھوا نہیں جاتا، ہوا سے خمسہ جس کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل کی پہنچ سے وہ بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جس کا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا یقین ہوا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے کسی فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو خدا تک ہمیں رسائی جو نصیب ہوئی، یہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ حضور کی شہادت سے ہم نے اس پاکیزہ وجود کو مانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں یہاں آیا تھا، اچانک تمہارا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے خرید لیا، تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور کھائے گئے تو واپس آنے سے پہلے کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں ٹھہرے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا، وہ قیمت لینے گئے۔ کتنے کا سودا؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا مجھ سے زائد پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا جب تم نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی موقع کا گواہ ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا۔ تو کہا مکر جانا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کہیں کہ تیرا میرا بھی سودا ہوا، وہ صاف مکر گیا، میرا تو آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اسی تکرار میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کا ہجوم بنا تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ انہیں ہی سچا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ میرا تو خیال تھا انکار کروں گا تو گزر جاؤں گا اور مہنگے داموں بیچ لوں گا، تو یہ تو میں پھنس گیا۔ لیکن اس نے کہا اچھا اب مجھے آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا جی طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، مدعی آپ ہیں، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ گواہ نہیں ہے، مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتے، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو اس پہ کوئی گواہ پیش کر دے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ لوگوں کو ہجوم ہے، اتفاق تھا کہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے بار بار مطالبہ کیا آپ گواہ لائیں نہیں تو میں قسم دیتا ہوں۔ مجمع میں موجود ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے
सीने पे हाथ रखा और सवा से मुखातब होकर कहा, कसम मांग गवाही मांगता है, मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने तुझसे घोड़ा खरीदा है, जितनी कीमत हुजूर बता रहे हैं इतने में सौदा हुआ है। उसने मुफ्त तो दिया नहीं था, ज्यादा पैसों के लालच में आ गया था और मुकर गया था। उसने भी सोचा चलो मुझे फरार का रास्ता मिला, कोई बहस नहीं की। उसने कहा जी ठीक है, मेरा मुतालबा पूरा हो गया, लाइए कीमत, और ये रहा घोड़ा। हुजूर ने घोड़ा पकड़ा, लोग हटने लगे, बजमा छटने लगा। तो हुजूर ने हजरत खुजैमा को बुलाया, कहा खुजैमा घोड़ा भी मिल गया, बात भी सच थी, लेकिन तुमने कैसे गवाही दी? तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, तो तुमने कैसे गवाही दी? सुनो हजरत खुजैमा ने क्या जवाब दिया, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। हजरत खुजैमा ने क्या जवाब दिया? अर्ज की हुजूर, आपके कहने पे हमने रब की गवाही दे दी। ये घोड़ा क्या होता है? जन्नत दोज़ख की गवाही दे दी। क्या हमने देखा था? आपने कहा तो हमने मान लिया, और ये भी तो आप ही कह रहे थे कि मैंने घोड़ा खरीदा है। हुजूर ने हजरत खुजैमा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया और जाने वालों को कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। किसी अदालत में, किसी कचहरी में गवाहों की जरूरत हो, लोगों सुन लो, मेरी शरीयत 2 गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुजैमा होगा एक की गवाही 2 के कायम।